سربلند بانو کو لے کر بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ بانو اسے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے۔ سربلند کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ اب اس کے بنا کیسے زندگی گزارے۔ اسی دوران ربیہ شیری کی باتیں سن لیتی ہے۔ ربیہ سربلند کے پاس جا رہی ہوتی ہے بانو کی وجہ سے اسے تسلی دینے۔ راستے میں وہ دیکھتی ہے کہ سراب، لالا اور شیری آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے تو وہ وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن جب سراب کو اتنا پریشان دیکھتی ہے وہ دونوں کی باتیں سننے لگ جاتی ہے۔ ربیہ سن لیتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا بانو کے ساتھ وہ سب کچھ سراب لالا نے کیا ہے۔ یہ سن کر ربیہ کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے لیکن اسی وقت شیری کی نظریں ربیہ پر پڑ جاتی ہیں۔ شیری سراب سے کہتی ہے کہ وہ دیکھو اس لڑکی نے ہماری ساری باتیں سن لی ہے۔ سراب غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ فوراً ربیہ کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن ربیہ بھاگ کر سربلند کے کمرے میں پہنچ جاتی ہے اور اس سے مدد طلب کرتی ہے۔ سراب بھی اس کے پیچھے وہاں پہنچ جاتا ہے اور سربلند پر غصے میں چلانے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے جلدی جلدی اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو، میں اسے اس حویلی سے نکال دوں گا ورنہ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر سربلند بہت غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے خبردار، اگر تم نے ربیہ کو یہاں سے نکالنے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سراب وہاں سے تو چلا جاتا ہے لیکن بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جلد سے جلد ربیہ کا کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، کہیں وہ اس کی ساری سچائی سربلند اور اماں کو نہ بتا دے۔ سراب پھر بی جان کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے۔ بی جان بھی اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور سربلند سے کہتی ہے کہ اس لڑکی کو جلدی سے جلدی حویلی سے نکال دو۔ اس نامحرم لڑکی کا اب ہماری حویلی میں کوئی کام نہیں ہے۔ یہی ہوگا کہ تم اسے اس کے ماموں اور اس کے بھائی کے حوالے کر دو۔ کچھ بانو کے ساتھ ہوا، اس کے بعد ان کا دل اس لڑکی کو یہاں رکھنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتا۔ سربلند بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے مجبور مت کیجیے کہ میں کوئی اور قدم اٹھاؤں، لیکن سراب یہ نہیں اور کھل کر بغاوت کر دیتا ہے۔ وہ بی جان سے کہتا ہے کہ اگر سربلند نے اس لڑکی کو اس حویلی سے نہیں نکالا اور میری بات نہیں مانی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی سرداری کھو دے گا۔ پھر بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس قبیلے کا سردار مجھے بنا دیں۔ یہ سن کر بی جان گھبرا جاتے۔ وہ سربلند کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ تم سردار ہو، اپنی سرداری کو مت کھونا۔ اس کے بعد سربلند فوراً ربیہ کے پاس جاتا ہے، سے پوچھتا ہے آخر ایسی کیا بات ہوئی کہ سراب اچانک اتنا خوفزدہ ہو گیا۔ تب ربیہ اسے پوری سچائی بتا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ سراب اور شیری کے درمیان ناجائز رشتہ چل رہا ہے۔ میں نے ان کی باتیں سن لی تھی۔ جب انہیں پتا چلا کہ میں نے سب کچھ جان لیا تب ہی سے وہ میرے پیچھے پڑ گئے۔ میں ڈر گئی تھی اس لیے آپ کو کچھ نہیں بتا سکی۔ ربیہ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے پلیز میرا کوئی بندوبست کر دیجیے، مجھے میرے بابا اور کے پاس واپس جانے دیجیے۔ لیکن سربلند صاف صاف انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ پھر سربلند ربیہ سے کہتا ہے تم مجھ سے نکاح کر لو، سردار ہونے کی وجہ سے تم میری بیوی بن جاؤ گی تو تم میری سرداری بھی بچ جائے گی اور تمہاری خلاف بھی کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ رہی بات سراب کی تو اس کا حساب میں خود کروں گا اور بانو کو ہاتھ سے جو اس نے کیا اس کا بدلہ بھی میں اس سے لوں گا۔ اس طرف سراب بالکل باز نہیں آتا۔ اسے سمجھ آ چکا ہے کہ اب یا اس کا آخری وقت چل رہا ہے۔ پھر سربلند کا سرداری حاصل کرنے کے لیے وہ سربلند کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے لیکن سربلند کو اس کی ہر چال کا پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ وہ سراب کا ایک بھی وار کامیاب نہیں ہونے دیتا اور آخر کار سربلند سراب کی ساری سازشیں ناکام کر دیتا ہے اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے علاقے سے نکال دیتا ہے۔ اب سربلند اکیلا سردار رہ جاتا ہے اور ربیہ اس کے نکاح میں آ جاتا ہے لیکن یہیں سے کہانی میں سب سے بڑا ٹوئسٹ آ جاتا ہے۔ اس سے عمران خان طورسم خان کو واپس بلا لیتا ہے۔ جب طورسم خان کو پتہ چلتا ہے کہ ربیہ اب سربلند کے نکاح میں ہے تو وہ ربیہ کو حاصل کرنے کے لیے سربلند کو بھی اپنے راستے سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے لیکن وہ ناکام رہتا ہے اور خود اپنی جان گنوا دیتا ہے۔